نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہم آج آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی جو سورۃ البقرہ ہے اس کی 50ویں آیت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 49 آیات ہو چکی ہیں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور انشاءاللہ آج ہم 50ویں آیت جو سورۃ البقرہ کی ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ وہ 50ویں آیت کون سی ہے؟ وہ یہ ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو تو ہم نے تمہیں نجات دی اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے۔ سامعین کرام، یہاں سے اب جو بنی اسرائیل پر نعمتیں کی گئی ہیں یہ دوسری نعمت ہے۔ پہلی نعمت پچھلی آیت میں گزر چکی بنی اسرائیل پر جو کی گئی تھی، اب یہاں پر یہ دوسری نعمت ہے جو بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی نے کی ہے۔ یہ بنی اسرائیل پر جو فرعون تھا، وہ فرعون بنی اسرائیل پر ظلم کرتا تھا، ان کو تکلیف پہنچاتا تھا، ان کو اذیت دیتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اب اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے اس کا مختصراً ہم آپ کے سامنے واقعہ پیش کر دیتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو رات کے وقت لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ مصر سے آپ تشریف لے گئے اپنی قوم کو لے کر، لیکن جب صبح ہوئی تو فرعون کو پتہ لگا کہ بنی اسرائیل تو اس مصر شہر سے تو جا چکے ہیں، تو فرعون ایک بھاری لشکر لے کر نکلا ان کی جستجو کے لیے، ان کو ڈھونڈنے کے لیے فرعون بھاری لشکر لے کر نکل پڑا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم کو دریا کے کنارے پر پا لیا۔ فرعون نے جیسے ہی بنی اسرائیل نے فرعون کو دیکھا تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس انہوں نے فریاد کی، انہوں نے آپ کو بتایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اپنے عصا مبارک کو اس دریا پر آپ نے مارا، تو اس دریا کے بیچ میں سے 12 خشک اس عصا کی برکت کی وجہ سے اس دریا کے بیچ میں سے 12 خشک راستے نکل پڑے، 12 خشک راستے بن گئے، اور جو پانی تھا وہ پانی جو تھا دریا کا وہ کیا کہتے ہیں دیواروں کی مثل، دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، جیسے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں پانی اس طرح کھڑا ہو گیا، بیچ میں خشک راستہ ہے۔ اور وہ 12 جو راستے تھے، وہ جو دیواریں تھیں پانی کی، وہ جالی کی مثل تھی، جیسے جیسے بنی اسرائیل والی قوم گزرتی وہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتی اور باتیں کرتی گزر جاتی۔ فرعون بھی یہ معاملہ دیکھ رہا تھا، یہ منظر فرعون بھی دیکھ رہا تھا۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا کہ چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل کنارے پر پہنچ گئے، سارے کے سارے بنی اسرائیل چلے گئے، تو فرعون بھی دریا میں کود پڑا، وہ بھی اندر آ گیا۔ جیسے ہی سارے لشکر والے اور کیا کہتے ہیں فرعون اس دریا میں پہنچ گئے تو دریا اپنی پہلی حالت پر آ گیا، جیسے پہلی حالت تھی دریا کی وہ اپنی حالت پر آ گیا، فرعون اس میں غرق ہو گیا۔ اور جو بنی اسرائیل تھے وہ دیکھ رہے تھے فرعون کو غرق ہوتے ہوئے۔ اس آیت میں یہی کہا جا رہا ہے، کہا گیا کہ تم
فرعون کو غرق ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، کہا گیا کہ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی وہ کنارے پر تھے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا، پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد سے، اور تم ظالم تھے۔ سامعین کرام، اس آیت میں اور اس کے بعد والی آیت میں جو بنی اسرائیل پر نعمتیں کی گئی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لے کر آپ دوبارہ مصر کی طرف تشریف لے آئے، اور ان کی درخواست پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تورات عطا فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے 30 دن کا وعدہ پہلے 30 دن کا کہا، اس کے بعد 10 دن کا اور اضافہ کر دیا، یعنی 40 دن مدت مقرر ہوئی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم پر اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ مقرر فرمایا، آپ نے ان کو نائب بنا دیا اپنی قوم پر، اور آپ تورات لینے کے لیے آپ کوہ طور کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے 40 دن اور رات وہاں پر رہے، اور آپ نے اسی دوران کسی سے بات چیت نہیں کی، خاموش رہتے تھے، کسی سے کلام نہیں کرتے تھے 40 دن رات پورے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے تختیوں پر تحریری صورت میں آپ علیہ السلام کو اللہ نے تورات عطا فرمائی۔ اور دوسری طرف جو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا، اس نے زیورات سے، سونے سے سجا کر ایک بچھڑا بنایا، اور بچھڑا بنا کر بنی اسرائیل کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے۔ بنی اسرائیل نے 1 ماہ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کیا۔ انتظار کرنے کے بعد انہوں نے اس شخص کی بات مان لی، انہوں نے اس کو اپنا معبود سمجھ لیا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ لیکن یاد رکھیے، اس عبادت کرنے کے اندر سارے کے سارے بنی اسرائیل شامل تھے سوائے حضرت ہارون علیہ السلام کے، اور آپ کے 12,000 جو ساتھی تھے وہ اس میں شامل نہیں تھے، وہ شرک میں مبتلا نہیں تھے، وہ شرک سے دور تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ تشریف لائے، آپ نے اپنی قوم کی حالت دیکھی تو آپ نے انہیں اس بات پر تنبیہ کی اور گناہ کا آپ نے کفارہ بھی بتایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بتائے ہوئے حکم پر انہوں نے، اس قوم نے، بنی اسرائیل نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے معاف فرما دیا۔ یہاں پر کہا گیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی جب تم نے عبادت کرتے تھے تو تم ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انہوں نے بتائے ہوئے احکام پر انہوں نے عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو معاف فرما دیا۔ یہی اس آیت میں کہا گیا ہے کہ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر معاف فرما دیا ہم نے تمہیں اس کے بعد سے، اس امید پر کہ تم شکر کرو۔ یعنی وہ عبادت کرتے تھے، عبادت کرنے کے بعد انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالی نے معاف فرما دیا۔ پھر اگلی آیت میں کہا گیا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور حق اور باطل کے درمیان تمیز کر دینا، اس امید پر کہ تم ہدایت پاؤ۔ سامعین کرام، فرقان کے تو ویسے کئی معنی ہیں، لیکن یہاں پر فرقان سے مراد تورات ہے۔ یہاں پر فرقان سے مراد تورات ہے، اور کفر ایمان میں جو فرق کرنے والے یا تو معجزات ہیں۔ اور پھر یہاں پر جو کتاب کا لفظ ارشاد فرمایا گیا، اس کتاب سے مراد بھی تورات ہے، فرقان سے مراد بھی تورات ہے۔ فرمایا لعلکم تہتدون، اس امید پر کہ تم ہدایت پاؤ۔ تو محترم سامعین کرام، ہمارا بتانے کا، یہ تفسیر عرض کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں۔ ہم آپ کے سامنے بارہا عرض کرتے ہیں کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے۔ جب ہم اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر ثواب، اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو سامعین کرام، رب تعالی سے دعا ہے یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔